بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، عزیز طلباء کرام، ہم آج نور الایضاح کا 10واں سبق پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان چیزوں کا ذکر پڑھا جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، اور اس سبق میں ہم ان چیزوں کا بیان پڑھیں گے جو وضو کو نہیں توڑتی۔ صاحب نور الایضاح نے 10 چیزیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز ظہور دم لم یصل عن محلہ، آدمی کو کوئی زخم ہوا، خون ظاہر ہو گیا لیکن اپنی جگہ سے بہا نہیں، اس میں سیلان اور بہاؤ نہیں پایا گیا، تو محض ظاہر اس کے ہو جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وسقوط لحم من غیر سیلان دم کالعرق المدنی الذی یقال لہ رشتہ، آدمی کو رشتہ نامی بیماری ہو گئی، اردو میں ہمارے ہاں اسے نارو کہتے ہیں۔ تو یہ بیماری لگ گئی، اور اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ گرتے رہتے ہیں لیکن خون نہیں نکلتا۔ تو اگر خون کے بہائے بغیر، اس میں سیلان اور بہاؤ بغیر آدمی کے جسم سے گوشت گر رہا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے ابھی یہی مصنف نے فرمایا کہ عرق مدنی ہے جسے فارسی میں رشتہ کہتے ہیں، اردو میں نارو کہتے ہیں۔ تیسری چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، فرمایا وخروج دودۃ من جرح واذن وانف، آدمی کو کوئی زخم ہوا ہے، زخم سے کیڑا نکل آیا، یا کان سے یا ناک سے، تو ان تینوں جگہوں سے کیڑے کے نکل آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ومس ذکر، آدمی جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے، چاہے بغیر کپڑے کے ہی ہو، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ومس امرأۃ، 5ویں صورت جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ یہ ہے کہ آدمی عورت کو چھو لے۔ آدمی شادی شدہ اپنی زوجہ کو چھو لیتا ہے، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 6ٹھی صورت وقیء لا یملأ الفم، آدمی کو قے آئی لیکن وہ منہ بھر کر نہیں ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ 7ویں چیز وقیء بلغم ولو کثیرا، یہ خاص بلغم کی قے ہے، اور بلغم کی قے جتنی مرضی زیادہ ہو، فرمایا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو قے وضو کو توڑتی ہے اس کا ذکر ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا، کھانے کی، پانی کی، جمے ہوئے خون کی، یا صفرا وغیرہ کی قے، تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے جبکہ منہ بھر کر ہو۔ اور بلغم کی قے اگر منہ بھر کر بھی ہو، بہت زیادہ بھی ہو، یہ وضو کو نہیں توڑتی۔ 8ویں چیز جس سے وضو نہیں ٹوٹتا وہ ہے تمایل نائم احتمل زوال مقعدتہ، آدمی زمین پر بیٹھ کر سو رہا ہے اور احتمال یہ ہے کہ اس کی شرمگاہ زمین سے ہٹ جائے گی، ہٹی نہیں ہے، وہ جھکا ہے، مکہ زمین سے ہٹی نہیں ہے لیکن ہٹنے کا صرف احتمال ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور 9ویں چیز وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ سَقَطَ عَلَى الظَّاهِرِ فِيهِمَا، آدمی جس کو زمین پر قرار حاصل ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کی پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ زمین پر ٹکی ہوئی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اب اگر وہ کسی شے کے ساتھ ٹیک لگا کر بھی سویا، مثلا دیوار کے ساتھ، تکیے کے ساتھ، تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ چیز جس کے ساتھ اس نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اگر یہ احتمال ہے کہ اسے ہٹائیں گے
ہٹانے سے آدمی گر پڑے گا، لیکن جب تک ٹیک لگی ہوئی ہے وہ نہیں گرا، تو اگر ہٹانے سے وہ اس کے گر پڑنے کا احتمال بھی ہو، تو جب اس کی مقعد کو زمین پر قرار حاصل ہے تو یہ نومی صورت ہوگی جس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو دو مسئلے ہیں تمایل نائم اور نوم متمکن، کہ آدمی جو سو رہا ہے اس کا جھک جانا جس میں شرمگاہ کے زائل ہونے کا ہٹ جانے کا احتمال ہو، ہٹی نہیں ہے، یا زمین پر شرمگاہ کو قرار حاصل ہے اور آدمی سو جاتا ہے، تو علی الظاہر فیہما کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے کہ ظاہر مذہب کے مطابق ان دونوں مسئلوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور 10ویں چیز فرمایا وَالنَّوْمُ مُصَلٍّ وَلَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا عَلَى جِهَةِ السُّنَّةِ، آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز سنت طریقے کے مطابق پڑھ رہا ہے اور سو جاتا ہے، تو چاہے رکوع یا سجدے کی حالت میں ہی سو گیا، لیکن جب سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اس کا سجدہ اور رکوع سنت طریقے کے مطابق ہے، تو اس کا سونا جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ یہ 10 چیزیں مصنف نے بیان کیں جو وضو کو نہیں توڑتی۔ آخر میں فرمایا واللہ الموفق، اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے 10 چیزوں کا ذکر پڑھا جو وضو کو نہیں توڑتی۔ پچھلے سبق میں ہم نے 12 چیزوں کا ذکر پڑھا تھا جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم ان چیزوں کا ذکر پڑھیں گے جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں علم فقہ کا نور عطا فرمائے، آمین بجائے۔